بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی آمد ہے، ہر طرف خوشی اور مسرت کا سماں ہے۔ ہر بندہ مومن فرحت محسوس کر رہا ہے کہ ماہ مبارک آنے والا ہے، اور یہ خوشی اور فرحت کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں برستی ہیں، جس کے اندر گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، جس کے اندر شیاطین کو جکڑا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے، جہنم سے نجات آسان کر دی جاتی ہے۔ محترم بھائیو، یہ مہینہ آنے والا ہے، چند ایام باقی رہ گئے ہیں، اور یہ مہینہ اللہ کی طرف سے مہمان مہینہ ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو دنیا کے اندر جب ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے، خاص مہمان آتا ہے، تو اس کے لیے ہم بڑی تیاری کرتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے تیار کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ مہمان بہت اعلیٰ ہے، لہذا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ اس مہمان کے سامنے ہماری عزت کے اندر کمی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہماری طرف مہمان آنے والا ہے۔ اس کی عزت اور توقیر کرنا تمام مہمانوں سے بڑھ کر ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بھی ذہنی طور پر تیار رہنا ہے اور اس مہینے کا استقبال کرنا ہے۔ رمضان کے استقبال کے اندر جو چیزیں اہم ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ بیان کی جائیں گی، آپ نے غور کرنا ہے اور پھر ان چیزوں کو اپنانا ہے انشاءاللہ۔ استقبال رمضان میں جو پہلی چیز ہے، بڑی ہی لازمی چیز ہے، اور وہ ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانا، اپنے رب کے سامنے آہوزاری کرنا، اپنے رب کو منانا۔ کیونکہ میرے بھائیو، اس بات کو سمجھ لیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو بندے کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ کا جو داغ ہے، وہ سیاہ نقطہ ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کی جائے تو پھر وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا دل سیاہ ہو جائے تو پھر انسان کے اندر سے نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، انسان گناہ کی طرف زیادہ لپکتا ہے، گناہوں کو زیادہ قبول کرتا ہے، نیکی سے بھاگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج ہم نے ہی یہ تہیہ کرنا ہے اور اپنے رب سے توبہ و استغفار کرنا ہے۔ جب ہمارا دل صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ہم نے گناہوں کی معافی مانگ لی، ہمارا دل سیاہی کو ختم کر کے منور بن چکا ہوگا، پھر ہمارے لیے نیکی کرنا، نیکی پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور ہم نیکی کی طرف زیادہ بڑھیں گے۔ اور رمضان کا مہینہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، تو اگر ہم نے توبہ استغفار نہ کیا تو پھر ہمارے دل سیاہ ہوں گے،
تو سیاہی کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں بھی ہم سستی کا شکار رہیں گے، کاہلی کا شکار رہیں گے، ہم نیکیوں سے محروم رہیں گے۔ اس لیے استقبال رمضان میں سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ جو گناہ سال بھر ہم کرتے رہے، 11 مہینے ہم نے اپنے رب کو جو ناراض کیا ہے، وہ اپنے رب سے صلح کر لیں، توبہ استغفار کر کے اپنے دل کو پاک اور صاف بنائیں۔ اور دوسری چیز وہ ہے نیت کو خالص کرنا، کیونکہ میرے بھائیو دین کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ آپ بڑے سے بڑا عمل کر لیں، بڑے سے بڑا عمل، اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ آپ کا بڑے سے بڑا عمل بھی ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ اللہ کے ہاں اخلاص کی اہمیت ہے۔ اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں تو آپ کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل بھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ ہم نے خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننے کے لیے ہم نے رمضان کا مہینہ گزارنا ہے انشاءاللہ۔ اپنی نیت کو صاف کریں، خالص کریں۔ اور پھر اس سے اگلی چیز جو ہے وہ ہے رمضان کے مہینے کا مقام اور مرتبہ اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ رمضان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میرے بھائیو جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو مختلف قسم کے مہمان آتے ہیں۔ جو زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے، جس کی ہمارے نزدیک زیادہ عزت ہوتی ہے، ہم اس کا استقبال بھی اس قدر زیادہ کرتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے کی جب اہمیت ہمارے ذہن کے اندر ہوگی تو پھر ہم اس کا استقبال بھی زیادہ شاندار طریقے سے کریں گے۔ رمضان کا مہینہ بڑی اہمیت والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر قرآن نازل ہوا، اس کے اندر وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، وہ رات اس مہینے میں پائی جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بات سمجھے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر نیکیوں کی سیل لگ جاتی ہے۔ ایک نیکی کرو اخلاص کے ساتھ تو 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اور جو بندہ اچھی نیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا بڑھ جاتا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، یہ حدیث غور کے ساتھ سنیں، پھر انشاءاللہ ہمارے اندر رمضان کا جو مقام ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دو بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، بڑے دور دراز علاقے سے آئے تھے۔ دونوں نے آ کر اکٹھے اسلام قبول کیا، ایک ہی وقت میں دونوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک وہ محنت میں لگ گیا، اس نے جہاد کیا، شہید ہو گیا۔ دوسرا جو تھا وہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا۔ دونوں اکٹھے آئے، اسلام قبول کیا، ایک نے جا کر جہاد کیا، شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال تک زندہ رہا، پھر وہ فوت ہو گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ جنت کے دروازے پر جب میں کھڑا اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، وہ دونوں بندے بھی وہاں کھڑے تھے۔ ایک بندہ جنت سے باہر آتا ہے اور جو بعد میں فوت ہونے والا ہے اس کو پکڑتا ہے اور پہلے جنت میں لے جاتا ہے، پھر واپس آیا اور شہید کو پکڑ کر جنت میں لے گیا، اور پھر تیسری مرتبہ واپس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تو واپس چلا جا، ابھی تیری باری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا
کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایک طرف شہید ہے، ایک طرف عام فوت ہونے والا ہے، شہید بعد میں جنت میں داخل ہوتا ہے اور دوسرا پہلے جنت میں گیا۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ وہ صحابی طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے جا کر دوسرے ساتھیوں کو یہ خواب سنائی، ان کو بھی تعجب ہوا، سارے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اپنی خواب کو رسول اللہ کے سامنے پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ یہ شہید شہادت کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب شہید ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ اتنا مقام، اتنا مرتبہ شہید کا، تو تعجب تب بنتا ہے۔ صحابہ تعجب سے کہتے ہیں اللہ کے رسول شہید کا اتنا مقام ہے اور وہ بعد میں اور دوسرا پہلے جا رہا ہے، تعجب ہے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا، کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے آگے سے سوال کیا، فرمایا میرے صحابہ تم تعجب کرتے ہو، مجھ کو یہ بتاؤ کہ کیا وہ ایک سال تک زندہ نہیں رہا؟ فرمایا اللہ کے رسول ہاں، وہ اس شہید کے ایک سال بعد فوت ہوا ہے۔ فرمایا کہ پھر کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ فرمایا اللہ کے رسول پایا ہے رمضان کا مہینہ۔ فرمایا اس نے رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا ہے۔ فرمایا نمازیں نہیں پڑھی، سجدے نہیں کیے، اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ فرمایا اسی وجہ سے، رمضان پانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دانوں کے درمیان جو درجات کے فاصلے ہیں وہ زمین و آسمان کے برابر کر دیے۔ یہ رمضان کا مقام ہے، یہ رمضان کا مرتبہ ہے جس کو ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ جب ہمارے پاس رمضان آتا ہے تو ہم سجدے نہیں کرتے، ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے، ہماری سستی کوتاہی ویسے ہی چلتی رہتی ہے جیسے رمضان سے پہلے چل رہی ہوتی۔ جس طرح ہمارے گناہ پہلے چل رہے ہوتے ہیں ویسے ہی بعد میں بھی چلتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہم پہلے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں رمضان میں بھی برابر چلتے رہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہی کہ ہمارے نزدیک رمضان کی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، اسی لیے تو ہم اس کی عزت نہیں کرتے، وگرنہ جو مقام اور مرتبہ رمضان کا ہے اس کے مطابق تو اگر ہم 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، پھر بھی اس رمضان کی عزت و توقیر نہیں ہم کر سکتے۔ چاہ جائے کہ ہم گناہ ہی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، ہر لمحہ گناہ میں مشغول رہنے والے بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیو رمضان آنے سے پہلے رمضان کی قدر کو سمجھیں، رمضان کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رمضان کا مہینہ کتنا اعلیٰ مہینہ ہے۔ اور اس سے اگلا جو رمضان کے استقبال میں اہم پوائنٹ ہے اس کو بھی ذرا سمجھیں، وہ ہے نمازوں کے اندر پختگی لانا۔ آج دیکھیں کہ ہم اگر مجموعی طور پر امت کو دیکھتے ہیں تو 95% ہمیں بے نماز نظر آتے ہیں، جو نماز کو جانتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، نماز کے معاملے میں سستی کوتاہی چھوڑ دیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، اپنے جاننے والوں کو بتائیں کہ نماز کا مقام کیا ہے۔ یہ جو آپ کو لگی لپٹی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا گزارا ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا، میرے بھائیو یاد رکھنا، پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ قرآن پڑھیں، نبی کی حدیث پڑھیں، ائمہ کرام کو پڑھیں، محدثین کو پڑھیں، صحابہ کرام کو پڑھیں، نیچے آئیں اولیاء کرام کو پڑھیں، سب کا یہی فتویٰ ہے کہ بے نماز کافر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بے نماز کافر ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ احادیث اس بات کی گواہ ہے، قرآن کی آیات اس بات کی گواہ ہے
اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو یہ بات سمجھائیں، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان کو نمازی بنائیں، ان کو نماز پڑھنے والا بنائیں، اور صرف نمازی نہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے نمازی بنائیں، کیونکہ جو بندہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 2 براتوں کا اعلان کیا ہے۔ 2 برات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 40 دن تک لگاتار ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک مسلسل نماز پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، براءت من النار و براءت من النفاق۔ ایک برات کہ وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ، دوسری برات کہ وہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا جو بندہ 40 دن تک تسلسل کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ ایک ہم بھی جماعت کے ساتھ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں کہ کبھی آخری رکعت میں مل گئے، کبھی 2 پا لی، کبھی آدھی پا لی، بس اس طرح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تکبیر اولیٰ کے ساتھ جب امام نے پہلی تکبیر کہی ہے، اللہ اکبر کہا ہے، تو اس کے ساتھ تم نے بھی کہنا ہے یہ تکبیر اولیٰ ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی ایک رکعت پا لی، کبھی سجدے میں پہنچے، کبھی رکوع میں، یہ بات نہیں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک تسلسل کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نفاق سے بھی بری کر دیا جاتا ہے، آگ سے بھی بری کر دیا جاتا ہے۔ اور اپنے اسلاف کو پڑھیں، اس چیز کو پانے کے لیے ہمارے اسلاف بڑی محنت کرتے تھے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ 30 سال گزر چکے ہیں، جب بھی اذان ہوتی ہے میں مسجد میں ہوتا۔ 30 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ ربیعہ بن یزید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال ہو گئے ہیں، جب بھی مؤذن نے اذان دی ہے میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں۔ تکبیر اولیٰ کا رہنا محال ہے، اتنی پابندی کرتے تھے۔ ہم تو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، جماعت تو دور کی بات ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ اپنے اندر سے رمضان آنے سے پہلے پہلے اس سستی کو ختم کریں، مسجد کے جو ہے نا اندر آئیں، جماعت کا اہتمام کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے اس کو ذرا سمجھیں، استقبال رمضان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو لغویات سے دور کرنا، فضول چیزوں سے دور کرنا۔ آج دیکھیں کہ ہم لوگ مطلق طور پر ہر بندہ کسی بھی طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، ہم اپنا وقت ٹیلی ویژن پہ، موبائل پہ، لغویات پہ بہت زیادہ صرف کرتے ہیں۔ ایسی چیزیں دیکھنے میں مشغول، ساز سننے میں مشغول، گانے سننے میں، ڈرامے دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، مزاحیہ چیزیں دیکھنے میں، لغویات پر مبنی ویڈیوز دیکھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور پھر رمضان میں بھی آپ لوگوں کو دیکھیں گے روزہ رکھ کر ٹی وی لگا کر بیٹھیں گے، موبائل پہ بیٹھیں گے اور وہ لغویات دیکھتے رہیں گے اور کہتے کیا ہیں کہ یہ تو ویسے مذاق کی چیز ہے۔ میرے بھائیو، یہ روزے کے تقدس کے خلاف ہے۔ روزہ اللہ نے اس لیے دیا ہمیں کہ اس سے ہم تقوی حاصل کریں، اور تقوی کیا ہے؟ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو بے معنی ہے، بے مقصد ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں، اس کو چھوڑ دینا۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اور اس کو قیمتی بنائیں۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں سے پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کریں۔ خبریں چھوڑ دیں سننا، ضروری نہیں ہے خبر سننا۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ بھی چل جائے گا، ہم کیا کر لیں گے؟ اس سے پہلے کچھ نہیں کر سکے، اب بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ خبریں سن کر وہ جو ساز ہوتا ہے خبروں کے ساتھ وہ سنیں گے، روزہ خراب ہوگا، کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے موبائل سے، انٹرنیٹ سے، ان چیزوں سے لا تعلق ہو جائیں۔
اور اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لے، نبی کے فرامین کے ساتھ جوڑ لے، یہ انٹرنیٹ کی جو لغویات ہیں ان سے دور ہو جائیں۔ اور پھر استقبال رمضان میں آخری چیز، کیونکہ وقت ہونے والا ہے، آخری چیز بہت ہی اہم ہے، یہ سب چیزوں کے مجموعے میں سب سے اہم چیز ہے، اس کو سمجھیں۔ وہ کیا ہے؟ صلح کر لیں، ناراضگی کو ختم کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دل سے حسد کو، بغض کو، کینے کو نکال دیں۔ اگر کسی سے ناراض ہیں تو اس سے جا کر راضی ہو جائیں، اگر کسی سے آپ خفا ہیں تو اس سے دوستی کر لیں، راضی ہو جائیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم ناراض ہیں تو رمضان سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہیں میں ان کے نامہ اعمال کو قبول نہیں کرتا جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ میرے نبی نے یہ 3 مرتبہ لفظ کہے ہیں کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے میں ان کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اب ایک بندہ رمضان کے مہینے میں 1 نہیں 2 نہیں 10 قرآن ختم کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، نماز اشراق پڑھتا ہے، اسی طرح تھوڑا بہت نہیں بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے، بہت زیادہ جو ہے ذکر اذکار کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے تو میرے نبی نے کہا ہے اس کا عمل قبول نہیں، اور اسی حالت میں مر گیا، اسی حالت میں موت واقع ہو گئی تو اس کے عمل کدھر گئے؟ کیا اللہ کے ہاں قبول ہوں گے؟ کیا اللہ ان کو قبول کرے گا؟ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے اللہ عمل قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس طرح مر گیا تو کیا اس کے عمل کدھر گئے؟ جو پیچھے زندہ بچا اس کے عمل کدھر جا رہے ہیں؟ اور پھر ابو داؤد کی حدیث سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد کے اندر جو حدیث ہے، فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک ناراض رہتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے ناراض ہونا، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم تو ناراض ہوتے ہیں، شوق سے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی نے اجازت دی ہے 3 دن تک کہ اگر کوئی مسلمان کسی سے خفا ہو گیا ہے تو وہ 3 دن تک ناراض ہوتا ہے تو اس کے اندر اندر صلح کر لے۔ 3 دن اگر کوئی ناراض رہتا ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے، نبی نے کہا ہے کہ صلح کرو۔ 3 دن سے جب اوپر کام جاتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کو جو ہے نا گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے ہاں اس کے نامہ اعمال کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو کیوں ہم یہ بات نہیں سمجھتے؟ یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کو اپنے لیے تبدیلی والا مہینہ بنائیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ہم واپس جائیں گے، اپنے بھائی سے راضی ہوں گے، غلطی جس کی بھی ہے خود معافی مانگے، اللہ آپ کی شان کو بڑھائے گا، اللہ آپ کے مقام کو بڑھائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ معافی مانگو گے تو لوگ کہتے ہیں یہ کتنا گرا ہوا ہے، اس کے سامنے جھک گیا ہے، لیکن جو گرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو جھکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ میں نے نبی کے فرمان کے مطابق جھک کر اپنے بھائی سے صلح کرنی ہے، اللہ کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو مقام بھی دے گا، اس کو مرتبہ بھی دے گا، اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا۔ اس لیے اس رمضان کو تبدیلی والا رمضان بنائیں، وہ روٹین والے رمضان نہ بنائیں جس طرح پہلے ہم نے گزارے، کہ جس طرح باقی 11 مہینے ہمارے گزرتے ہیں ویسے ہی رمضان بھی ہمارا گزر جاتا ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہم اپنے اندر کوئی بدلاؤ پیدا نہیں کرتے۔ ایسا کام نہ کرے، یہ زندگی 4 دن کی زندگی ہے، زیادہ تو گزار چکے ہیں، تھوڑی باقی رہ گئی ہے، تو کیوں نہ اپنے رب سے دوستی کر لیں۔ یہ مہینہ اتنا مفید مہینہ بنائیں کہ جب ہم اس مہینے کو گزاریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ اعلان کر دے کہ اے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ پھر جب ہم عید کریں گے تو حقیقی عید بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا